سوال یہ ہے کہ حضرت عمر کو اہل حدیث بدعتی کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ الٹی بات ہے. حضرت عمر کو اہل حدیث بدعتی نہیں کہتے ہیں. اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو تراویح قائم کی وہ بدعت نہیں تھی، وہ سنت ہی سے مستفاد تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں تراویح پڑھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 سے زیادہ اس کو کیا. مہینہ بھر کا قیام رمضان انہوں نے شروع کیا. تو بعض جو ہے لوگوں کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کیا یہ بدعت ہے؟ کیونکہ حضرت عمر کا جملہ ہے نعمت البدعۃ هذه، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یعنی کتنی اچھی نئی چیز ہے. تو اب یہ شبہ پیدا کر سکتی ہے. اس شبہ کو دور کیا ہے اہل حدیث نے. آپ شیخ ناصر الدین الالبانی کی کتاب پڑھیے، انہوں نے اس میں بتایا کہ یہ بدعت نہیں ہے. اور حضرت عمر کے جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بدعت ہے، بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف 3 رات پڑھی گئی، لیکن حضرت عمر نے پورا مہینہ اس کو جاری کیا. یہ عمل نبی کے زمانے میں نہیں تھا کہ ایک امام کے پیچھے پورا مہینہ تراویح پڑھی جائے. اس اعتبار سے نئی چیز ہے، لیکن ثبوت کے اعتبار سے ایک امام کے پیچھے مقتدیوں کا پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. اسی لیے آپ نے ایک امام بن کر لوگوں کو نماز پڑھائی، لیکن آپ کو ڈر تھا کہ فرض نہ ہو جائے اس لیے آپ نے چھوڑا. آپ کو ڈر تھا کہ فرض نہ ہو جائے اس لیے آپ نے چھوڑا. اگر یہ ڈر نہیں ہوتا تو آپ پورا مہینہ پڑھتے. 3 رات سے 30 رات کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس بات کو حضرت عمر نے سمجھا کہ اس زمانے میں وحی نازل ہوتی تھی اور تراویح کی نماز فرض ہو سکتی تھی، اب وہی نہیں ہے. تو جو پسند چیز نبی کی پسندیدہ چیز ہے آج ہم اس کو کیوں نہیں کریں؟ ویسے ہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے بارے میں کہا کہ اگر ہم اگلے سال رہیں تو ہم 9 کا بھی رکھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کا روزہ رکھا نہیں، لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں 9 اور 10 محرم دونوں دن کا روزہ رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی تھی. آپ نے عمل نہیں کیا، لیکن آپ کو پسند تھا، اسی لیے آپ نے اظہار کیا کہ انشاءاللہ ہم اگلے سال بھی رکھیں گے. تو چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل نہ کیا ہو لیکن وہ آپ کا پسندیدہ عمل ہو تو اس کو کرنا بھی سنت ہے. اسی لیے ابن عباس نے اس کو سنت کہا. مسلم کی روایت ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے؟ کہاں ایسے ہی کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ نبی نے عملاً اس کو نہ کیا ہو لیکن وہ پسندیدہ عمل تھا، اس لیے نبی کی سنت قرار پائے گا. تو اگرچہ پورا مہینہ تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت سے نہیں پڑھی، لیکن چونکہ آپ کو پسند تھا اور آپ نے 3 رات اس کو کیا لیکن جاری نہیں رکھا کیونکہ فرض ہو جائے گا. وہ ڈر بعد میں ختم ہو گیا تو حضرت عمر نے اس کو جاری کیا. اس وقت میں اس کی صورت کہ 3 رات نبی کا عمل ہے لیکن 30 رات یہ نیا عمل ہے، اس اعتبار سے حضرت عمر نے اس کو بدعت کہا. شرعی اعتبار سے بدعت اس کو نہیں کہا. لیکن آپ دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ اہل حدیث کے علاوہ دوسرے جو لوگ ہیں، ہمارے دوسرے جو بھائی ہیں، جب بدعت حسنہ کو ثابت کرنے کا وقت آتا ہے تب جا کر حضرت عمر کے قول کا سہارا لیتے، کہتے ہیں دیکھو حضرت عمر نے کہا اچھی بدعت، تو بدعت دین میں آ سکتی ہے اچھی. تو آپ بتائیے، آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ بدعت اچھی ہوتی ہے اور حضرت عمر نے بدعت نکالی. تو اہل حدیث کہتے ہیں حضرت عمر نے بدعت نہیں نکالی اور نہ حضرت عمر بدعتی تھے، وہ سنت تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اور پورا مہینہ انہوں نے اس کو جاری کیا. صرف صورت کے اعتبار سے وہ چیز نبی سے ثابت نہیں تھی لیکن مطلوب اور مقصود کے اعتبار سے ثابت تھی. حضرت عمر کا عمل بدعت نہیں تھا. لیکن جو لوگ بدعت کے 2 قسموں کے قائل ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. بدعت حسنہ کی دلیل حضرت عمر کے قول سے دیتے ہیں. ان کے نزدیک حضرت عمر کا وہ عمل بدعت تھا تو وہ ان کو بدعتی کہہ رہے ہیں، وہ ان کو بدعت نکالنے والا کہہ رہے ہیں. چاہے اچھی بدعت کیوں، ہم نہیں کہتے.